بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت سیدنا جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر پر جانے لگا تو اپنے بھائی سے عہد لیا کہ تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس نے اقرار کر لیا اور یقین دہانی کراتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوگی، میں ہر طرح سے آپ کی زوجہ کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ وہ مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس شخص نے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ عورت کے حسن و جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ اپنی ہی بھابھی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے عہد کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے اسے گناہ کی دعوت دی۔ وہ عورت پاک دامن اور باحیا تھی، اس نے انکار کر دیا۔ جب وہ بدبخت اور خائن دیور اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ عورت نے کہا، اللہ کی قسم، میں تمہاری گناہ بری دعوت کبھی قبول نہیں کروں گی، تم جو چاہو میرے ساتھ کر لو۔ پاک باز عورت کی ایمان افروز اور جرت مندانہ انداز کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو کہنے لگا، میرے بھائی، جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا کیا؟ وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ توبہ توبہ، وہ تو بہت ہی بد چلن ہے۔ اس نے تمہارے جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا برے کام کیے ہیں۔ کچھ بھائی کی باتیں سن کر اس شخص کو بہت غصہ آیا اور کہا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، بھائی جان، اللہ کی قسم، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے حقیقت واضح کر دی ہے، اب تمہاری مرضی۔ بھائی کی یہ بات سن کر اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے۔ غم و غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے بات چیت بالکل بند کر دی اور ایک رات اپنی پاک باز عورت کو تلوار کی پے در پہ ضربوں سے شدید زخمی کر دیا۔ اسے جب یقین ہو گیا کہ وہ مر چکی ہے تو وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کی قدرت کہ شدید زخمی ہونے کے باوجود وہ نیک عورت ابھی زندہ تھی اور کسی طرح سے ایک راہب کی عبادت خانے میں پہنچ گئی۔ راہب بڑے خیال کے ساتھ اس کا علاج کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد صحت یاب ہو گئی۔ راہب کی بیوی فوت ہو گئی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے عورت سے کہا کہ اگر تم ٹھیک ہو گئی ہو اور جانا چاہو تو بخوشی چلی جاؤ، اور اگر یہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہاری اپنی مرضی۔ عورت نے کہا، میں یہاں رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ راہب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ نیک و پرسا خاتون بڑے اچھے طریقے سے اس بچی کی تربیت کرنے لگی۔ راہب کا سیاہ فام غلام عورت کی حسن دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی نیت بد کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک باز اور باحیا عورت کو بدکاری کی طرف بلایا اور کہا، باخدا، یا تو میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے، ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اس عورت نے کہا، میں ہرگز تمہاری ناجائز خواہش پوری نہیں کروں گی، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ وہ غلام اپنی ناکامی پر دل میں بغض لیے وہاں سے چلا گیا۔ رات کی تاریکی نے جب ہر شے کو ڈھانپ لیا تو وہ غلام اس عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا۔ اس بدبخت غلام نے اس بچے کا تیز چری سے گلا کاٹ دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ تڑپتا ہوا مر گیا۔ غلام دوڑ کر اس راہب کے پاس گیا اور کہا، حضور، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عورت نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے ساتھ
احسان کیا لیکن اس نے آپ کے بچے کو مار ڈالا۔ اگر یقین نہیں آتا تو خود دیکھ لے۔ راہب جب بھاگتا ہوا وہاں آیا تو دیکھا کہ واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے۔ راہب نے عورت سے کہا کہ میرے بچے کو کیا ہوا؟ عورت نے جواب دیا کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا، اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے۔ یہ چند دینار لے اور جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ عورت نے وہ دینار لیے اور وہاں سے چلی گئی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں موجود تھا۔ وہ عورت اس سردار کے پاس گئی اور کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے تو 50 دینار لے لے اور اس شخص کو آزاد کر لے؟ سردار نے کہا، لاؤ رقم میرے حوالے کر دو۔ عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پکباز عورت کے پاس آیا اور کہا، میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے، آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا۔ اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اس کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا۔ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورت کشتی میں عورتوں والے حصے میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا، یہ عورت کون ہے؟ اس بدبخت نے کہا، یہ میری زرخرید لونڈی ہے۔ ایک شخص نے اس سے کہا کہ کیا تم اپنی لونڈی فروخت کرو گے؟ اس غلام نے کہا، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے فروخت کر دیا ہے تو اسے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے کبھی بھی فروخت نہیں کروں گا۔ مسافر نے کہا کہ تو مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور خاموشی سے یہاں سے چلا جا۔ تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ اس لالچی قیدی نے اس مسافر سے بہت سارا مال لے کر کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے اس خرید و فروخت پر تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا۔ وہ عورت چونکہ عورتوں والے حصے میں تھی، اس لیے اس معاملے سے بالکل بے خبر رہی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، تو وہ اس عورت کے پاس گیا اور کہا، آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا، خدا کا خوف کرو، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہیں؟ مسافر نے کہا، اب تو نہ اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو تیرا مالک مجھ سے لے گیا ہے۔ میں نے مال کثیر دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس بات پر گواہ ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لیں۔ سب مسافروں نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، اس نے واقعی تجھے خرید لیا ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ نیک عورت نے کہا کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی لونڈی نہیں ہوں، تم اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا، یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا اور عورت کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے کشتی والوں کو بد دعا دی اور فوراً کشتی ڈوب گئی اور سب کے سب غرق ہو گئے، اور کشتی کے تختے پر اس عورت کے سوا کوئی نہ بچا۔ وہ عید کا دن تھا۔ بادشاہ اپنے رعایا کے ساتھ
ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتی ہوئی دیکھا تو فوراً تیراک سے کہا، جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ وہاں سپاہی بھی گئے تو انہیں اس عورت کے سوا کوئی زندہ نہ ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے حقیقت حال پوچھتے ہوئے اسے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے ایک علیحدہ مکان بنوا لیا اور وہ اس میں رہنے لگی۔ بادشاہ کو جب کوئی خاص مسئلہ پیش آتا تو وہ اس عورت سے مشورہ کرتا اور اللہ کے فضل سے وہ اس کے مشورے سے کامیاب ہو جاتا تھا۔ بادشاہ کی نظر میں اس عورت کا مقام بہت بلند ہو گیا، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو جمع کیا اور پوچھا، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو اچھی جزا دے، آپ ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے لوگو، توجہ سے میری بات سنو۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری نیک سیرت مہمان خاتون کی قابل قدر مشوروں کی بدولت ہماری سلطنت کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں بابرکت پایا۔ میں تمہارے لیے ایک بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، عالی جا، حکم فرمائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے بعد آپ لوگوں پر اس نیک سیرت عورت کو ملکہ مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ سب نے اس کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے کہا، عالی جا، جیسے آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس نیک سیرت صابرہ خاتون کو پورے ملک کی سلطنت عطا کر دی اور خود دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اس عورت نے ملکہ بنتی ہی پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ سب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ حکم شاہی ملتی ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ ملکہ کی بیعت کے لیے جمع ہونے لگے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب اس کا شوہر اور دیور آئے تو حکم دیا، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی۔ ملکہ نے حکم دیا، اسی بھی دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو۔ اس کے بعد وہ نیک سیرت راہب اور اس کا بد کردار سیاہ فام غلام آئے اور انہیں بھی لوگوں سے علیحدہ کر لیا گیا۔ جب تمام لوگ بیعت کر چکے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، آپ ہماری ملکہ ہیں۔ اس نے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں اور آج بھی تمہاری بیوی ہوں۔ سنو، تمہارے بد کردار اور خائن بھائی نے کیا سلوک کیا تھا۔ یہ کہہ کر سارا واقعہ اسے سنا دیا اور کہا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم سے جدا ہونے سے آج تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا۔ میں آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں۔ پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر پھانسی کا حکم دیا۔ پھر راہب سے کہا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو مجھے بتائیے، میں وہ عورت ہوں جو تمہارے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ تمہارے بچے کو اس ظالم اور شہوت پرست سیاہ فام غلام نے قتل کر دیا تھا۔ پھر اس سیاہ فام غلام کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب اس شخص کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس نے اسے فروخت کر دیا تھا۔ وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی، اور اسی طرح وہ اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ باحیا اور پاکدامن عورت نے ہر آن اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ ناظرین، اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔